ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زین العابدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جی زین العابدین صاحب، تھیلیسیمیا کی بھی بات ہو رہی تھی، آپ نے بتایا اچھے طریقے سے، ہم لوگوں کو گائیڈ بھی کیا۔ دوسرا ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ تھیلیسیمیا سے ہٹ کے ایجوکیشن کے حوالے سے یا پھر فلاحی کام کے حوالے سے کس طریقے سے آپ جو اپنی این جی او کو لے کے جی چل رہے بالکل، ہم نے ایسے طلبہ جو کہ بہت ہی متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے آئی جی ایس ایف اسٹڈی سینٹر کے نام سے ایک ادارہ بنایا ہے، جہاں پر ماشاءاللہ ابھی تک جو ہے وہ 800 سے زائد جو ہے وہ طلبہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس وقت، جس میں ہم نرسری سے لے کر اور ایم ایس سی تک جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بالکل مفت جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، اور ان سے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ فیس نہیں لی جا رہی۔ بالکل اسی طرح ہم سرکاری اسکولوں کو اور پرائیویٹ اسکولوں کو ملا کر جو ہے وہ ان کے مقابلے تقاریر کروا رہے ہیں، پھر ان کے جو ہے وہ سپورٹس ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں، کیونکہ سرکاری اسکولوں میں اب وہ سپورٹس ایکٹیویٹیز ایک وقت میں سپورٹس ایونٹس ہوا کرتے تھے، لیکن اب اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ تو ابھی حال ہی میں ہم نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا، مختلف سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز کا جو ہے وہ مشترکہ ایک ٹورنامنٹ جو ہے وہ ہم نے کروایا، جس میں مہمان خصوصی بلکہ جو ہے وہ سابق گورنر پنجاب صاحب بھی تھے، لطیف کھوسہ صاحب۔ تو بہت اچھے لیول پر جو ہے وہ ہم نے اس ٹورنامنٹ کو جو ہے وہ آرگنائز کروایا۔ تو اس کا بنیادی مقصد ہمارا یہی ہے کہ طلبہ کے اندر صحت مند سرگرمیوں کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے، اور یہ اس طرف جو ہے وہ حکومت کو بھی چاہیے، حکومت وقت کو، کہ ان اہم کاموں کی طرف جو ہے وہ دھیان دے، بجائے اس کے کہ میٹرو کی طرف یا میٹرو ٹرین کی طرف جو ہے وہ دھیان دینے کی بجائے بنیادی کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کا طالب علم مضبوط ہوگا تو آپ کا ملک جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے اچھا گا۔ زین بھائی، آپ جیسا کہ بتایا ہم لوگوں کو، دوسرا یہ کہ کتنے ممبران آپ کے اس این جی او میں جو ہے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، ان کی کیا کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اور دوسرا کون کون آپ کو اس ٹائم فنڈ کر رہا ہے؟ جی بالکل، اس میں ہمارے چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری چونکہ پوری این جی او کے اندر ایک ڈیموکریٹک کلچر ہے، تو جو ہماری 2 سال بعد جو ہے وہ اس میں الیکشنز ہوتے ہیں، صدر اور جنرل سیکرٹری منتخب ہوتے ہیں، جو کہ اپنی ایک پوری جو ہے وہ 35 لوگوں کی کابینہ جو ہے وہ اس میں تشکیل دیتے ہیں۔ تو اس میں آصف شاہ صاحب ہمارے جو مرکزی صدر ہیں، یا جنرل سیکرٹری حافظ دانش صاحب، یہ ان کی بنیادی ڈیوٹی یہی ہے کہ انہوں نے یہ دیکھتے ہیں کہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کا جو بھی کوئی مریض آتا ہے وہ پہلے ان کے پاس یہ اس کی پوری تصدیق کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ جو ہم بلڈ دے رہے ہیں یا لڑکا جو بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہے، کیونکہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ وہ آگے بیچ دیا جاتا ہے، تو اس کی وہ پوری تصدیق کرتے ہیں کہ آیا وہ مستحق گھر تک پہنچ رہا ہے، مستحق مریض تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، اس کی پوری تصدیق کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مکمل ہماری ایک پیپر ورکنگ ہے، اس کو پورا کرنے کے بعد ہم باضابطہ طور پر ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے، اس کے جب تک بلڈ لگتا ہے، اس کی مکمل طور پر جو ذمہ داری ہے وہ ہم الحمدللہ خود برداشت کرتے ہیں۔ تو کیا کیمپ وغیرہ بھی لگائے جاتے ہیں، امدادی کیمپ جی وغیرہ؟ بالکل، اس میں سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے جو طلبہ ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان نسل بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتی ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب پاکستان میں بلڈ ڈونیشن کی ریشو صرف 2% تھی، آج الحمدللہ پاکستان میں بلڈ ڈونیشن کی ریشو 41% پہ پہنچ چکی ہے۔ یہ 16 سال کے اندر پاکستان کے اندر ایک ریولوشن آیا ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہے، نوجوان نسل اس طرف جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے نوجوان نسل کو اس میں حصہ لیتے دیکھ کر۔ اچھا، اب تک کس کس جو کیا سرکاری یا غیر سرکاری جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن سے یا پھر موجودہ حکومت کی جانب سے کسی نے آپ کو جو امداد دی ہو اپنے تھیلیسیمیا کے یا اسپورٹس کے یا کسی ایجوکیشن کے حوالے سے؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے کچھ مریضوں کو اڈاپٹ کرنے کا جو ہے وہ ہم سے وعدہ کیا تھا، اور 2017 میں جو ہے وہ انہوں نے خود ہم سے رابطہ کیا کہ جناب میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے بتائیں۔ تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے لوگ جو ہے وقت کے وزیر اعظم خود اس طرف جو ہے وہ راغب ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ جناب میری ذمہ داری مجھے بتائیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی مختلف پارٹیز کے اور مختلف سیاسی اور نجی لوگ جو ہے وہ اس میں حصہ لیتے ہیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ عوام جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض جو ہے یہ حکومت کی نہیں، ایک شخص کی نہیں، پوری جو ہماری نیشن ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ اچھا زین بھائی، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر فرض کریں کہ کوئی اگزامپل ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو ہیں، کوئی آپ کے پاس آنا چاہتا ہو یا پھر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہو، تو جن کے پاس کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ہے اور جن کا بچہ تھیلیسیمیا میں مبتلا ہے یا پھر کسی اور مرض میں مبتلا ہے، کیونکہ آج کل اتنی زیادہ غربت ہے کہ معاشرے میں انسان جتنا مرضی کما لے لیکن گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، تو آپ ان کو کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، ایسے ہی ہے کہ میرے گھر کے دروازے
24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. اور یا یہاں پہ کوئی آپ اپنا کوئی سوشل پیج یا کوئی اس طرح کا ہاں جی بالکل، فیس بک کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ایک پیج ہے IGSF ویلفیئر کے نام سے. آپ اس کے اوپر جو ہے ان کیس آف ایمرجنسی اگر کوئی بلڈ ڈونر جو ہے وہ آپ دیکھنا چاہیں، اس کے اوپر باضابطہ طور پر بلڈ ڈونرز کی پوری لسٹ جو ہے وہ اس پیج کے اوپر موجود ہے. اور جو دوست جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہیں وہ فیس بک کے پیج کے ذریعے بھی جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کا کوئی آپ لوگ پیسے وغیرہ تو نہیں جی بالکل فیس بھی للہ ہوتا ہے جی. تو ہمارے ناظرین جو ہیں، دیکھنے والے ناظرین، آپ کے سامنے زین العابدین صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، IGSF کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی. اور اس کے علاوہ ہم اسی لیے ان کو آج پروگرام میں لے کر آئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم غریب انسان کی مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کل کے معاشرے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ بیچارے کماتے تو بہت زیادہ ہے لیکن ان کا گھر کا گزارا نہیں ہوتا. مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ بھی ہے. اس کے علاوہ اسپتال کا نظام چلے جائیں، اب جو ہاسپٹل کے نظام میں اتنی بہتری نہیں ہے. جب ابھی پچھلے دنوں زین بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک زہرا بی بی قصور سے آئی تھی، اس کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ بیڈ نہ ملنے کی وجہ سے اس نے فرش پر تڑپ کر جان دے دی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے MS کو تو معطل کر دیا ہے، لیکن ہسپتالوں کے اندر بیڈز فراہم کرنا یہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. MS کو معطل کرنے سے یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. یہ سسٹم حکومت کا خود اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے سے ٹھیک ہوگا. تو کسی کی معطلی جو ہے وہ یہ کلچر ٹھیک نہیں کر سکتی. بیڈز فراہم کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب سے جو ہے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارا یہ ہسپتالوں کی طرف جو ہے خود جو ہے وہ دھیان دیں. جیسے آپ اسکولوں کا دورہ کرتے ہیں، ہنگامی دورہ کرتے ہیں، آپ ہسپتالوں کا بھی دورہ کریں، وہاں پر دیکھیں کہ کیا کیا مشکلات ہیں. بہت شکریہ جی. زین العابدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اگر کسی نے ہمارے پروگرام کو دیکھنا ہو، فیس بک پہ بھی وہ ہمارا 9 نیوز کے نام سے پیج بنا ہوا ہے، اس پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویب سائٹ بھی ہے ہماری www.livetv9news.com، اس پہ بھی ہم آپ کو نظر آ سکتے ہیں. ہماری کوئی بھی آپ لوگ ہماری خدمت، 9 نیوز کی خدمت، خاص کر زین العابدین صاحب جو چیئرمین ہیں اس NGO کی، ان کی خدمت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. اور ناظرین، پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. تب تک دیکھتے رہیے گا پروگرام پرائڈ آف پاکستان. اللہ حافظ.